سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کی زندگی کے اندر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ ایک جگہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی میں لانا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی میں نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں لامحدود ہیں، وہ کسی گنتی میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اہم ترین نعمت انسان کی اولاد ہے۔ جس طرح اولاد کے ذمے والدین کے کچھ حقوق اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں کہ جن کا ادا کرنا اولاد پر لازمی ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے والدین پر بھی اولاد کی کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، کچھ حقوق لگائے ہیں کہ جن کا ادا کرنا والدین کے ذمے میں بھی ضروری ہوتا ہے۔ انہی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری اولاد کی بہترین تربیت کرنا ہے، بہترین پرورش کرنا ہے، اس لیے کہ اگر آج یہ انسان اپنی اولاد کی تربیت اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق کرے گا تو انشاءاللہ اسی اولاد سے انسان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نصیب ہوگی، یہ اولاد نیک بھی ہوگی، اس انسان کو دنیا کے اندر سکون بھی محسوس ہوگا، اور انشاءاللہ یہی اولاد آخرت میں انسان کی نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ تو انہی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری 7ویں دن عقیقہ کرنا بھی تھا، کہ جس کے حوالے سے پچھلے جمعوں میں بڑی تفصیل سے بات ہو چکی تھی۔ تو عقیقے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز ہمیں سکھائی، کہ جس کو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ابھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 کی اللہ تعالیٰ نے مجھے تلاوت کرنے کی اور آپ حضرات کو اس کی تلاوت سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، اور وہ ایسا حکم ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے آج میڈیا، میڈیکل سائنس اور WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے اس بات پر، اس حکم کو سمجھانے کے لیے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 میں بیان فرمایا۔ وہ حکم کیا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ان ماؤں کو چاہیے کہ یہ اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں، ان ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ ایسا حکم ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے آج میڈیا، میڈیکل سائنس اور WHO یہ اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے۔ کیوں خرچ کر رہی ہے؟ اس لیے کہ عورت ذات کی جان کے تحفظ کے لیے، اس کی جان کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے بچے کے خوراک کے لیے، کہ ماؤں کے سینوں کے اندر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دودھ کا بندوبست کیا ہے۔ تو جب یہی مائیں فیشنوں کے اندر مبتلا ہو کر، دور جدید کی تعلیم میں پڑھ کر، اور سب سے بڑھ کر والدین کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، جب یہی مائیں، یہی بچیاں اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی، تو انہی ماؤں کے سینوں کے اندر کینسر نامی بیماری، بریسٹ کینسر، چیسٹ کینسر نامی بیماری پیدا ہوتی ہے، جو بسا اوقات انسان کی جان لیوا بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا، اور آج اس پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں اس آیت کو سمجھانے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ ان کی سمجھ میں تو یہ 50 سال 60 سال پہلے یہ بات آئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آج سے 1450 سال پہلے یہ حکم قرآن مجید میں ہمیں سمجھا دیا۔ یاد رکھیں کہ جو سائنسدان ہوتا ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے، سائنسدان جو ہوتا ہے وہ اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کرتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو ڈائریکٹ اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو خالق کے جو احکامات ہوتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو وہ احکامات بتاتے ہیں۔
اس امت کو وہ احکامات بتاتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ جس کو سمجھانے کے لیے آج اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اسی آیت کے اندر مزید اللہ تعالیٰ نے بڑی باریک باریک باتیں ارشاد فرمائی کہ جس کا سمجھنا اور جس کو معلوم کرنا یہ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر یہ جو نوجوان طبقہ ہے کہ جن کی نئی نئی شادیاں ہوئیں ان کے لیے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلی چیز کہ حولین کاملین، کہ ان ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ تو بسا اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دودھ پلانا 2 سال ہے یا 2.5 سال، یعنی 2 سال کی مدت تک دودھ پلانا ہے یا 2.5 سال کی مدت تک دودھ پلانا ہے۔ اور ان کے اس سوال کی وجہ بھی در حقیقت قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اس لیے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 کہ جس کی میں نے تلاوت کی، اس میں تو بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حولین کاملین، کہ مکمل 2 سال دودھ پلانا ہے۔ لیکن ایک اور آیت سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ جب ہم ان 30 مہینوں کو سالوں میں کنورٹ کرتے ہیں، جب ان 30 مہینوں کے سال بناتے ہیں تو وہ 2.5 سال بنتے ہیں۔ اسی سے فقہاء کا اختلاف سامنے آتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے یا 2.5 سال ہے۔ تو بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ 2.5 سال ہے کیونکہ سورۃ الاحقاف کے اندر آیا، لیکن اکثر ایسے ہیں جو فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرما دیا۔ اور وہ اس آیت کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس آیت کے اندر 2 الگ الگ مدتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، ایک ہے حمل کی مدت، ایک ہے دودھ پلانے کی مدت۔ تو دونوں مدتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 2.5 سال، کہ 2.5 سال۔ تو اسی لیے احتیاط بھی اسی میں ہے کہ 2 سال مکمل صحیح طریقے سے والدین یہ جو مائیں ہیں یہ اپنی اولاد کو دودھ پلا دیں۔ تو آگے کیا فرمایا؟ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو چاہے کہ وہ رضاعت کی مدت مکمل کر لے، وہ رضاعت کی مدت مکمل کر لے۔ تو یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا بڑے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جاتا تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں تندرست ہوں، بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں تندرست ہوں۔ تو اس کو ہماری اردو زبان میں انا کہتے ہیں، یعنی کہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہوتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انا۔ عربی زبان میں اسے مرضعہ کہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو اس چیز کا رواج تھا۔ جب آپ کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو بڑی تفصیل سے وہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا، لیکن اس کو میں بڑے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عرب کے اندر، مکہ کے اندر جتنے بھی مالدار گھرانے کے بچے پیدا ہوئے تھے تو دیہاتوں سے آئی ہوئی مختلف خواتین ان سارے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر دیہاتوں میں چلی گئی تھی دودھ پلانے کی مدت میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ دیہاتی خاتون شہروں میں آتی تھی، دیکھتی تھی کہ کن کو دودھ پلانا ہے تو ان کو لے کر اپنے ساتھ دیہاتوں میں لے جایا کرتی تھی۔ کیوں لے کر جایا کرتی تھی؟ اس کی 2 وجہ ہوتی تھی۔ ایک تو وہ شہری ماحول سے بالکل ہٹ کر رہنے والی ہوتی تھی، صحت مند خاتون ہوتی تھی، اور دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کی جو زبان ہوتی تھی یہ بڑی فصیح و بلیغ ہوتی تھی، ان کی گفتگو کرنے کا انداز بڑا فصیح و بلیغ ہوتا تھا، تو بچوں کو ان کے حوالے کیا جاتا تھا تاکہ بچوں کی تربیت پرورش اچھے سے ہو سکے اور ان کی زبان اور انداز گفتگو یہ بھی بہترین ہو سکے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جتنے بھی مالدار گھرانے تھے ان ساروں کے بچوں کو مختلف خواتین اپنے ساتھ دیہاتوں میں لے گئی۔ تو جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، ایک تو وہ خود بھی غربت کا شکار تھی، ان کے گھر کے اندر بھی غربت تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یتیم پیدا ہوئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے
تقریباً 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو گھر کے اندر پیچھے اتنا مال بھی نہیں تھا۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو کسی مالدار گھرانے نے اپنا بچہ دیا نہیں، تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنے ساتھ لے چلی۔ تو آگے کے حالات حضرت حلیمہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر غربت تھی، غربت کی وجہ سے جتنے بھی جانور تھے وہ کمزور ہو گئے تھے، ان کو چارہ صحیح طریقے سے میں دے نہیں سکتی تھی، اونٹنیاں بھی کمزور، بکریاں بھی کمزور۔ لیکن جب بچپن کے زمانے میں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لے کر گئی، تو اب وہ بچپن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے ظہور کو بیان فرما رہی کہ میرے گھر کا حال کیا تھا کہ جانور کمزور ہو چکے تھے، لیکن جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لے کر گئی تو وہی بکریاں جو کمزور تھی، دودھ نہیں دے سکتی تھی، وہی توانا ہو گئی، مضبوط ہونا شروع ہو گئی، ان کے اندر دودھ آنا شروع ہو گیا۔ جو اونٹنیاں کمزور تھی وہ بھی طاقتور ہونا شروع ہو گئی، اور میری سواری جو سب سے پیچھے پیچھے چلتی تھی اب سب سے آگے آگے آنا شروع ہو گئی۔ یعنی بچپن کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتوں کا ظہور گھر کے اندر ہونا شروع ہوا، اس کو حضرت حلیمہ نے خوب بیان کیا۔ تو اب اسی آیت کے اندر، اسی آیت کے آگے اللہ تعالی نے مزید کچھ رہنمائیاں دی جو آج ہمارے خاص طور پر یہ جو نئے شادی شدہ جوڑے، اس لیے کہ آج کل شادیوں کا سیزن ہے، تو شادی شدہ جوڑوں کا ابھی سے ذہن سازی ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بعد میں جب مسائل کا علم نہیں ہوتا تو پھر بڑے مسائل سامنے آتے ہیں۔ آگے اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عجیب بات ہے، عجیب حکم ہے، اس لیے کہ جب میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، نکاح کا تعلق قائم ہوتا ہے، تو شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ ویسے ہی لازم ہو جاتا ہے، شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ ویسے ہی لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مستقل حکم دے رہے ہیں کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا، اس پیدا ہونے والے بچے کے باپ پر لازم ہے رزقهن وکسوتهن بالمعروف، کہ اس بچے کی ماں کے کھانے پینے اور اس کے پہننے کا اچھے سے اہتمام کرے۔ یعنی یہ تو ویسے ہی بیوی کا نان و نفقہ شوہر پر لازم ہوتا ہے، لیکن اس بچے کی پیدائش پر مستقل سے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ بیوی کا کھانا پینا اور اس کا پہننے کا اچھے سے اہتمام کرنا اس بچے کی وجہ سے یہ شوہر پر لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میڈیکل سائنس اور یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ دودھ پلانے والی بچیاں، دودھ پلانے والی مائیں یہ کمزور ہوتی ہیں، ان کے کھانے پینے کا اچھے سے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو قربان جائیں دین اسلام پر کہ جس نے ہمیں کتنے پیارے انداز میں رہنمائی کی۔ اب دیکھیں نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے، اگر اسی مدت کے اندر دودھ پلا رہی، رمضان کا مہینہ آ گیا تو یہ رمضان کے فرض روزے بھی نہ رکھے، رمضان کے فرض روزے بھی چھوڑ دے، بعد میں جب مدت مکمل ہو جائے بعد میں قضا کر لے۔ تو دودھ پلانے کی مدت میں رمضان کے فرض روزے نہ رکھنے کا شریعت نے حکم دیا۔ لیکن بڑی عجیب قسم کی بات عرض کروں گا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہی شادی شدہ جوڑے نوجوان ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، جب یہی شادی شدہ جوڑے جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو اولاد کے پیدا ہونے کے بعد پھر ان کی وہی روٹین کہ راتوں کو دیر تک جاگنا، فلاں فلاں کام، فلاں فلاں مشکلات، اور پھر یہ جو ساس ہوتی ہے، اب ہمارے گھروں کے بڑوں کی ذمہ داریاں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو ساس ہوتی ہے وہ بھی کیا کہتی ہے کہ چلو تم راتوں کو بھی جاگو، صبح اٹھ کے یہ بھی کام کرو، وہ بھی کام کرو، کھانا بھی بناؤ، گھر کی صفائیاں بھی کرو، کپڑے بھی دو، برتن بھی دو، یہ سارے کام تم کرو۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہی بچے کہ جن کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے ان کی مائیں ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی مائیں ڈپریشن میں مبتلا ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو دین اسلام نے کیا حکم دیا کہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو دودھ پلانے کی مدت میں جو رمضان کے فرض روزے ہیں وہ بھی نہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو پھر کیا ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس زمانے کے اندر، اس مدت کے اندر عورت ذات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگلی آیت کے اندر کیا فرمایا؟ لا تکلف نفس الا وسعها، کہ اس بچے کی وجہ سے کسی جان کو تکلیف نہ پہنچے،
اس بچے کی وجہ سے کسی جان کو تکلیف نہ پہنچے. اور آگے کیا فرمایا؟ لا تضار والدۃ بولدها، اس بچے کی وجہ سے بچے کی ماں کو بھی تکلیف نہ پہنچے. ولا مولود له بولدی، اس بچے کی وجہ سے بچے کے باپ کو بھی تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں نا کہ دین اسلام نے، قرآن مجید نے ہماری کتنی بہترین انداز سے رہنمائی کی، کتنے پیارے انداز سے تربیت کی کہ کاش آج ہمارے سامنے، ہمارے نوجوان شادی شدہ جوڑوں کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیات ہوں. ان آیتوں کو وہ پڑھ کر سمجھ کر پھر اس میدان میں جا کر اترے تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے مسئلے مسائل پیدا نہ ہو. تو یاد رکھیں کہ جب ہمارے ہاں نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ بالکل بے فکرے ہوتے ہیں، ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے. حالانکہ ان کو بے فکرہ نہیں ہونا چاہیے، ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب گھر کے اندر تعاون کی فضا ہونی چاہیے، سہارے کی فضا ہونی چاہیے. اور وہی تعاون اور سہارا کہ جس کی وجہ سے وہ بچی اپنی نئی زندگی کا آغاز بھی کر سکے اور جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کی بہترین انداز میں تربیت بھی کر سکے، پرورش بھی کر سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہماری رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. اور جو اولاد والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ان کی پرورش اور تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے ایک دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھلایا. اس دعا کو بھی خوب اہتمام کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.